اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان جو ہے وہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دعوت اسلامی کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خط جو ہیں وہ ارسال فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارساد فرمائے تھے ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور عام شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمران قبیلہ بنو حنفیہ کا ایک سربر آوردہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب ثمامہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت ہی توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے تو باز آ گیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقے یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک بھی نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شرپسند رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مدینۃ المنورہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا صحابہ کی اس جماعت نے اور اسے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا، اور اس کو مدینہ لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور انتظار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا، تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی حنفیہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہو اسے جمع کر کے سمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح اور شام دوہ کر اس کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ سمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے، جتنا مال چاہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اسی حال پر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ سمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سمامہ رہائی پا کر مسجد سے نکلا، مدینہ منورہ کے قریب بقی کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ کے اندر گیا جس میں کنواں جاری تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے واپس چل کر مسجد میں آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مغضوب اور قابل نفرت نہیں تھا، مگر اب یہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہیں تھا، لیکن اب اللہ کی قسم ہے یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولا، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے لیے جو کچھ عائد کریں مجھے منظور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمامہ اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، کیونکہ اسلام نے تمہاری سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو شہید کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کافروں کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے محتاط اور ہم نوا ہیں آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا جب میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، آپ کے خیال میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم عمرہ ادا کرو لیکن اسلامی طریقے سے۔ چنانچہ وہ عمرہ کے لیے گیا اور دور سے ہی بطن مکہ میں پہنچا تو وہیں کھڑے ہو کر بآواز بلند اس نے تلبیہ شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے پہلا مسلمان تھا جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے میں داخل ہوا۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں
اور آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص کو پر ٹوٹ پڑے جو ان کی کھچار میں گھس آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے، نہایت لاپرواہی سے آواز بلند کرتے ہوئے وہ تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر انہیں شہید کرنا چاہا، لیکن دوسروں نے اسے روک دیا کہ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہارے غلہ جو ہے یمامہ سے آتا ہے وہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بہرحال انہوں نے پوچھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ، وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آ سکتا جب تک تم سب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ ثمامہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ ادا کیا اور اللہ کی راہ میں قربانی دی اور واپس اپنے علاقے کی طرف لوٹ گیا، اور واقعتاً اس نے غلے کی جو ترسیل تھی اسے روک دیا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی اہل مکہ کو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ثمامہ کو لکھیں کہ وہ ہمارے غلے کی ترسیل جو ہے وہ جاری کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے لکھا اور اس نے وہ بندش جو ہے وہ ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ بن اسال زندگی بھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر وفادار اور پابند رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے، اور مسیلمہ کذاب نے جو بنو حنفیہ کا ہی تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنفیہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں۔ خدا کی قسم ہے، یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں گے، اور زبردست امتحان اور آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا انکار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنو حنفیہ ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا ہی صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ کہاں اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہاں مسیلمہ کذاب کا وہ جھوٹ کا پلندہ جس میں وہ کہتا ہے کہ اے مینڈک، تم جتنا چاہو ٹر ٹر کرتے رہو، اپنی اس ٹر ٹر سے نہ تم پانی پینے سے روک سکتے ہو اور نہ ہی پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و جدال میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ثمامہ بن اسال کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو اس جنت سے نواز دے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے کیا ہے، اور ہم سب کو بھی اللہ رب العزت جنت الفردوس میں داخل فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔